السلام علیکم ناظرین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور معاشرے کے مضمون سیاسی مخالفت سے ماخوذ ہے۔ بادشاہت، آمریت، مطلق العنان حکومت اور نظریاتی ریاست میں سیاسی مخالفت کو سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی سیاسی طور پر ان حکومتوں کی پالیسیوں پہ تنقید کرتا ہے یا ان کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے تو ایسا شخص جماعت یا گروپ کو باغی گردانا جاتا ہے کہ جس کی سزائے موت، اذیت اور قید و بند ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیوں سیاسی مخالفت اور تنقید کو اس ماحول میں برداشت نہیں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ یا امیر کی کوئی مقبول عام حمایت نہیں ہوتی، اس لیے انہیں ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ یہ مخالفت یا تنقید ان کی کمزوریوں کو ظاہر کرے گی، جس کی وجہ سے ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک نظریاتی ملک میں تنقید کو اس لیے برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ اس سے نظریے کا کھوکھلا پن ظاہر ہوتا ہے اور عوام پر جو اس کا سحر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی صورتحال نو آبادیاتی دور میں رہی ہے کہ جس میں سیاسی مخالفت کو سختی سے کچلا گیا۔ یہاں بھی ڈر اور خوف ایک اہم وجہ تھی کہ جس کے تحت اہل اقتدار نے کوشش کی کہ ان کے نظام کی مخالف اور حریف پیدا نہ ہوں اور صرف وہ لوگ سامنے آئے جو ان کے حمایتی ہوں۔ ان تمام نظاموں میں سیاسی مخالفین یا حزب اختلاف کو خاموش کرانے کے لیے جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں موت سے لے کر قید و بند کی صعوبتیں اور اذیتیں شامل ہوتی ہیں۔ ان سزاؤں کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو وہ شخص کے جو سیاسی طور پر متحرک ہے اس کے اندر کی توانائی کو جسمانی اور روحانی طور پر ختم کیا جائے، دوسرے باقی لوگوں کو اس کی مثال دکھا کر بتایا جائے کہ اگر انہوں نے بھی مخالفت کی یا حکومت پر تنقید کی تو ان کا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس پر ہی اکتفا نہیں ہوتا بلکہ اس کے گھر والے، رشتہ دار اور دوست و احباب کو بھی نفسیاتی طور پر ڈرایا، دھمکایا اور ہراساں کیا جاتا ہے۔ سیاسی لوگوں یا کارکنوں کو یہ اذیت انہیں سیاست سے دور رکھنے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں وہ خود کو سیاست سے دور کر لیتے ہیں۔ یہی مقصد ان حکومتوں کا ہوتا ہے کہ لوگ خاموش رہیں اور حکومت کے معاملات میں دخل نہ دیں۔ قید و بند اور اذیتوں کے علاوہ ایک اور حربہ جو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ محب وطن نہیں ہیں اور حکومت اور اہل اقتدار کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کو کمزور کر کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہیں غیر ملکی ایجنٹ، ملک دشمن اور دہشت گرد قرار دے کر عوام میں ان کے کردار، ان کی سرگرمیوں اور ان کے سیاسی نظریات کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں کی بہتری اور مفاد کے لیے کام کرتے ہیں انہی میں وہ بدنام ہو جاتے ہیں اور لوگ انہیں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جمہوری طرز حکومت میں سب سے زیادہ اہمیت سیاسی مخالفت اور تنقید کی ہوتی ہے، مگر ان ملکوں میں کہ جہاں جمہوری ادارے اور روایت کمزور ہیں وہاں اس تنقید کو برداشت نہیں کیا جاتا اور اہل اقتدار اپنے سیاسی مخالفوں کو دہشت زدہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ ملک جہاں جمہوری ادارے مستحکم ہوں وہاں حزب اختلاف کا کردار اہم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ حکومت کی پالیسیوں اور ان کی کارکردگی پر نظر رکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے 18ویں صدی میں انگلستان میں حزب اختلاف کے لیے کہ اس کردار کو جمہوریت کے لیے لازمی سمجھا گیا اور وہاں پارلیمنٹ میں سیاسی مخالفوں کی جماعت کو ہز میجسٹیز اپوزیشن کہا گیا اور اس کے رول کو
سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں آہستہ آہستہ سیاسی تنقید اور مخالفت کو برداشت کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ یہ ان کے معاشرے کا ایک حصہ ہو گئی۔ اگر وہاں اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس کے پورے معاشرے کی طرف سے سخت مخالفت کی جاتی ہے۔ اس سیاسی مخالفت اور تنقید کا نتیجہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں اہل اقتدار اور حکومت کے کارکن عوام کے سامنے احتساب کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ان ملکوں میں انسان دوستی اور انسانی حقوق کے بارے میں شعور بڑھ رہا ہے۔ فرانس میں ڈیگول کے زمانے میں جب الجزائر کا مسئلہ آیا تو وہاں کے دانشوروں اور سیاسی کارکنوں نے اس کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے پر انہیں کسی نے ملک دشمن نہیں ٹھہرایا۔ ویتنام کی جنگ کی مخالفت سب سے زیادہ امریکہ میں ہوئی اور حکومت کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس جنگ سے دستبردار ہو جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کو پاک صاف کرنے اور اس کی صحت کے لیے سیاسی مخالفت اور تنقید ضروری ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں صحت مند روایت پیدا ہوتی ہیں اور وہ نظام اور ادارے کہ جو اپنی افادیت کھو بیٹھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس عمل میں معاشرے کا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام ٹوٹتا اور بنتا رہتا ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے کے لیے ضروری ہے، اس لیے یہ سوچنا کہ نظام کے مخالف ملک دشمن ہوتے ہیں یہ اہل اقتدار کے حق میں جاتا ہے کہ جو مخالفت کو کچل کر اپنے مفادات کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان آج جس صورتحال سے دوچار ہے اس میں ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم نے سیاسی مخالفت اور تنقید کو کچل دیا تو پھر اہل اقتدار کی برائیوں پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے سیاسی مخالفت کی نہ صرف ہمت افزائی کی جائے بلکہ اس کا ساتھ بھی دیا جائے۔ یاد رہے کہ یہ مضمون ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور معاشرے میں 1993 میں شائع ہوا۔